اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ لرننگ اکیڈمی میں تمام معزز سامعین اور طلباء کرام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سبق ہے اس کا دوسرا موضوع ہے حسن خلق۔ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے تھے حضرت مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہ ان کی زندگی کیسے گزری اور ان کے علمی اور ادبی خدمات کیا تھیں، تو وہ ہم نے مفصل طریقے سے پڑھی۔ آج کے ٹاپک میں یہ دوسرا موضوع ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق کا دوسرا موضوع حسن خلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، لیکن ہم سبق کو پڑھتے ہوئے اردو کو سیکھیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم جو ہے نا سبق تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں ہم سیرت کو پڑھ رہے ہیں اور ہم سیرت سیکھ لیں اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، لیکن ہمیں اردو کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ ہو۔ اصل میں اس سبق کا یہ سبق جو آیا ہے نا کتاب میں، مطلب یہ سبق اخلاق نبوی ہے جو سیرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور کتاب جو ہے اردو کی ہے، یہ اردو زبان سے تعلق رکھتی ہے، تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ سبق تو سیرت کا ہے لیکن آیا اردو زبان، اردو کتاب میں ہے، تو ہم سیرت کو پڑھتے ہوئے اردو سیکھیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم سیرت کو پڑھتے ہوئے سیرت کو تو سیکھ لیں گے لیکن ہم جو اصل میں اردو زبان سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جو ہمارا مقصد ہے وہ مقصد رہ نہ جائے۔ اس لیے ہم اردو کے الفاظ پر توجہ دیں گے، سیرت بھی سیکھیں گے۔ یہ نہیں کہ سیرت کو نہیں پڑھیں گے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے لیے سب سے ضروری ہے، لیکن یہاں پہ اصل مقصد جو ہے اردو زبان کے سیکھنے کا ہے۔ لہٰذا تمام طلباء اس پڑھائی کے دوران ہر لفظ پر غور کریں، اور میں اس کے واحد جمع آپ کے اسکرین میں بھی دکھا دوں گا کہ یہاں پہ جو ہے نا ہم اس سبق میں ابھی جو پڑھیں گے تو پڑھائی کے دوران ہم الفاظ معنی سیکھیں گے، نمبر 2 جو ہمارا مقصد ہے واحد جمع سیکھیں گے، الفاظ متضاد سیکھیں گے، اور اس طریقے سے اگر قواعد کی کوئی بات آتی ہے تو وہ بھی ہم سیکھیں گے۔ صحیح ہے، تو اس طریقے سے ہماری اردو جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی۔ صحیح ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ جی، تو جو سبق ہے حسن خلق، حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو اور خلق کہتے ہیں خصلت کو۔ یہ میں نے اس کو انڈر لائن بھی کیا ہوا ہے، اور یہاں پہ میں نے معنی لکھا ہے خلق کا معنی، یہاں پہ میں نے لکھا ہے عادت، خصلت، خوبی۔ انسان کی خوبی کو جو ہے نا خلق کہتے ہیں۔ اب خلق ایک عادت کو کہتے ہیں، اور جب اس کی جمع ہوگی، اس لفظ کا جمع بنے گا تو وہ بنے گا اخلاق۔ یہ خلق کی جمع ہے اخلاق۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اخلاق سے متعلق یہ موضوع ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیں یہاں پہ یہ جو لفظ آیا ہے رضی اللہ تعالی، اس کو لکھتے تو ایک طرح ہے لیکن اس کو پڑھتے کچھ الگ ہیں، اور اس کا فلسفہ، اس کی بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر صحابی جو ہوں، صحابی مرد کو کہتے ہیں، مرد وہ جس نے اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہوں اور ان کی صحبت میں رہ چکا ہوں، اور پھر ان کی وفات ایمان کی حالت میں ہوئی، تو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اب یہ جو صحابی ہیں، اگر صحابی کا ذکر آئے گا تو اس کے ساتھ ہم رضی اللہ تعالی عنہ لکھیں گے، اور اگر صحابیہ مؤنث ہے، عورت، تو صحابی مرد اور صحابیہ عورت مؤنث، تو جو صحابیہ کا ذکر آئے گا تو ہم اس کے ساتھ کیا لکھیں گے؟ ہم اس کے ساتھ لکھتے تو رے اور ذات ہی ہیں لیکن ہم اس کو پڑھیں گے رضی اللہ تعالی عنہ پڑھیں گے، رضی اللہ تعالی عنہ پڑھیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ہند بن ابی حالہ۔ یہ ابی کا لفظ جو آتا ہے عربی میں، تو یہ والد کے لیے آتا ہے عربی میں۔ ابی کا معنی ہے والد، یہاں پہ میں نے لکھا ہے ابی کا معنی میں نے لکھا ہے باپ۔
صحیح ہے. اور اس کی جگہ پر ام آتا ہے. ام تو وہ والدہ کے لیے آتا ہے, تو اس کی جگہ پر جو مؤنث ہوتا ہے وہ ام یہ آتا ہے. صحیح ہے. تو ام سلمہ, ام جو ہے نا اس طریقے سے آپ ام رضوان, ام احمد, ام جو ہے نا اس طریقے سے آپ بول سکتے ہیں. جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وغیرہ جو مدت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے تھے, یہ خدمت میں مدتوں کا جو لفظ ہے تو مدت عرصے کو کہتے ہیں, وقت کو, بہت عرصے تک. جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے ہیں. تو یہ سارے صحابہ جو تھے اور صحابیہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے تھے. ان سب کا متفق بیان ہے. متفق کہتے ہیں ایک ساتھ, مطلب سب کا اس پر اتفاق ہے, متفق ہے اس بات پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج کہتے ہیں نرم طبیعت کو. یہاں پہ میں نے معنی انڈر لائن کیا ہوا ہے, تو چلیے یہاں پہ ذرا دیکھیں. نرم طبیعت, اس کی معنی میں نے یہاں پہ لکھے نرم طبیعت. ان کی طبیعت اچھی ہو, غصہ نہ کرتے ہو, ڈانٹتے نہ ہو, تو یہ ان کی طبیعت تھی. نرم مزاج, خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا, وقار و متانت سے گفتگو فرماتے. یہ یہاں پہ دیکھ لیں, وقار کی معنی ہے یہ ایک وقار متانت, جب دونوں میں وہ آ گیا تو یہ مرکب بن گیا. تو وقار و متانت, وقار کہتے ہیں عزت کے ساتھ, اور متانت کہتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ. تو سنجیدگی کے ساتھ جو ہے گفتگو کہتے ہیں بات چیت کو. یہ گفتگو کا میں نے ادھر لکھا ہے, گفتگو کہتے ہیں بات چیت. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے تو عزت کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ بات فرماتے تھے. پھر اور کسی کی خاطر شکنی کہتے ہیں. خاطر شکنی, اس کی معنی میں نے ادھر نہیں لکھی, لیکن یہ میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں. دل توڑنا نہیں کرتے تھے, تو کہتے ہیں اور کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے. شکن کہتے ہیں توڑنے کو, تو شکنی توڑ دینا. تو خاطر شکنی کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی سے عزت اور سنجیدگی سے بات کرتے تھے اور کسی کا دل نہیں توڑتے تھے. آگے پھر پیراگراف نمبر 2 یا اقتباس نمبر 2 بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ خود پہلے سلام و مصافحہ فرماتے. مصافحہ یہاں جو لفظ آیا ہے اس کو میں انڈر لائن کر لوں. مصافحہ سلام کرنا, ادھر میں نے معنی لکھی بھی ہے ہاتھ ملانا. یہاں پہ میں نے معنی لکھی ہے ہاتھ ملانا. صحیح ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ ملتے تو سب سے پہلے خود سلام کرتے. کوئی شخص جھک کر کان میں کچھ بات کہتا. اچھا یہاں پہ جو وقت لفظ آیا ہے, وقت کی جمع اوقات ہے. صحیح. اور کوئی شخص کی جمع اشخاص. یہ بھی ساتھ میں آپ لوگ سیکھتے جائیں, بہت فائدہ ہوگا. شخص کی جمع اشخاص ہیں. اور کان میں کچھ بات کہتے. باتیں اور باتوں, یہ 2 جمع اس کے آتے ہیں, باتیں اور باتوں. صحیح ہے. اس کا بھی ایک طریقہ ہے, پھر انشاءاللہ کسی ویڈیو میں اس پہ بھی بات کریں گے نا کہ مطلب واحد سے جمع کس طرح بناتے ہیں, تو اس کے اپنے کچھ اصول ہے, اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو کہتا ہوں تو اس وقت تک, وقت کا جو ہے نا میں نے وہ لکھ دیا اور یہ اس میں ظرف ہے. اچھا تو رخ چہرے کو کہتے ہیں, چہرے کو رخ کہتے ہیں چہرے کو. تو چہرہ نہ پھیرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ان کے کان میں بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف کی جمع ہے اطراف, ان کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے. جب تک کوئی ان سے جو ہے نا اپنا منہ نہ ہٹا لے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو چہرہ ہے یا کان ہے وہ ان سے نہ ہٹاتے تھے. منہ کا آتا ہے دہاں. صحیح ہے. مصافحے میں بھی یہی معمول تھا. جب کسی سے ہاتھ ملاتے تھے تو طریقہ یہ تھا, یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے. اکثر نوکر چاکر, لونڈی غلام, یہ لونڈی غلام یہ الفاظ جو ہے نا وہ مذکر مؤنث ہے. غلام لونڈی خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی لے کر آتے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈال دے تاکہ متبرک ہو جائے. متبرک کہتے ہیں برکت والا ہو جائے. یہاں پہ میں نے معنی لکھی ہے متبرک کی معنی برکت والا, تاکہ اس میں برکت آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے تو اس لیے لاتے تھے لوگ تبرک کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالے اور وہ برکت والا ہو جائے. جاڑوں کا دن, جاڑوں کہتے ہیں سردی کا موسم ہوتا تھا. سردی کا موسم ہوتا ہے, یہاں میں نے جاڑے کا موسم لکھا ہے, سردی کا موسم یہاں میں نے لکھا ہے. تو سردی کا موسم ہوتا اور صبح کا وقت ہوتا. ظاہری بات ہے آج کل سردی ہے تو سردی کے موسم میں صبح پہ بہت ٹھنڈ ہوتی ہے, تو صبح کا وقت ہوتا. تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انکار نہ فرماتے. انکار کا الٹ آتا ہے اقرار, یہ آتا ہے اقرار, صحیح ہے. تو کبھی انکار نہ فرماتے. مجالس صحبت میں, یہ مجالس جو لفظ ہے یہ مجلس کی جمع ہے, محفل کو کہتے ہیں محفل, اور اس کی جمع یہاں پہ ہے مجالس کی جمع, مجلس کی جمع مجالس ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں لوگوں کی ناگوار, ناگوار کہتے ہیں ناپسند, یہاں پہ میں نے معنی لکھی ہے ناگوار کا میں نے لکھا ہے ناپسند. تو ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے, یہ کو میں نے یہاں پہ غلط لکھا ہے, اس کو میں کاٹ دیتا ہوں, فرماتے اور اس کا اظہار نہ کرتے. کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی, اگر کسی کی کوئی بات ناپسند آتی تو ناپسند کا الٹ کیا ہے, پسند آنا, پسند, صحیح ہے. پسند اس کا جو ہے نا متضاد ہے. تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے, تذکرہ نہ فرماتے تھے. تو تذکرہ مطلب ذکر نہ کرتے. ایک دفعہ ایک صاحب کا مؤنث جو ہے وہ صاحبہ, یہ مؤنث ہے اس کا, صاحبہ. عرب کے دستور کے مطابق, دستور کہتے ہیں رواج کو, رسم کو, یہاں بھی میں نے لکھا ہے اور یہاں پہ آپ ذرا دیکھیں رواج کو کہتے ہیں, یہاں پہ میں نے لکھا ہے. رواج کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے, ایک خوشبو ہے وہ لگا کے وہ جب آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا. جب وہ اٹھ کر چلے گئے, جی تو اسٹوڈنٹس ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یہ رنگ 2 ڈالیں. اس کے بعد پیراگراف نمبر 3 میں ہم نے شروع کیا تھا کہ مجلس نبوی, مجلس کا میں نے کہا تھا کہ مجلس جو ہے محفل کو کہتے ہیں, اور یہ واحد ہیں جب زیادہ ہو جمع ہو تو اس کو پھر مجالس کہتے ہیں. یہاں پہ میں نے اس کا وہ لفظ اس کو مینشن کیا تھا. پھر آگے ہیں مجلس نبوی میں جگہ بہت کم ہوتی تھی. کم لفظ کا جو الٹ ہے وہ ہے زیادہ, صحیح ہے. یہ متضاد میں بتا رہا ہوں, کم زیادہ, جی. جگہ بہت کم ہوتی تھی, جو لوگ پہلے آ کر بیٹھ جاتے تھے تو ان کے بعد جگہ باقی نہیں رہتی تھی. تو یہاں پہ دیکھیں جب اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ جاتا, مطلب پہلے سے لوگ تو آنا چاہتے تھے تو پہلے جو لوگ آ جاتے وہ بیٹھ جاتے اور پھر بعد میں جگہ نہ رہتی. تو جو لوگ باقی صحابہ, باقی لوگ جو بعد میں آتے تو پھر کیا تھا کہ ایسے موقع پر اگر کوئی آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ردائے مبارک بچھا دیتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دیتے تھے. تو یہاں پہ یہ ردائے مبارک, اس کی معنی میں نے ادھر لکھی ہے چادر مبارک. چادر مبارک جو ہے وہ بچھا دیتے تھے ان کے لیے, اس صحابی کے لیے. پھر کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی, اگر کسی شخص کی کوئی بات محفل میں اس نے ایسی بات کر دی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آئی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہ فرماتے. تو اس کا کوئی ذکر نہ کرے کہ مطلب آپ نے یہ بات غلط کی ہے یا ایسے نہیں کرنا چاہیے, تو ڈائریکٹ اس وقت نہ کہتے تھے, بلکہ صیغہ تعمیم کے ساتھ فرماتے تھے. صیغہ کہتے ہیں لفظ کو, تعمیم عام سے نکلا ہے کہ مطلب عام الفاظ میں, ایسے الفاظ جو سب کے لیے ہوں, عام لفظ. میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہے عام الفاظ. تو عام الفاظ میں فرماتے تھے, مطلب ایسے فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں, مطلب لوگ ایسا کہتے ہیں, بعض لوگوں کی یہ عادت ہے. یہ طریقہ ایسے ہوتا تھا کہ مطلب اگر کوئی محفل میں بات کر دیتا اور وہ بات اچھی نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بعض لوگوں کی یہ عادت ہے,
تو اس سے پتہ نہ چلا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، تو سب لوگ جو ہے نا اس کو بات کو سن لیتے، تو جو مخصوص شخص ہوتا وہ تو سمجھ جاتا کہ یہ بات مجھے کہی گئی ہے، تو لہٰذا وہ اس سے منع ہو جاتا، اور اس طرح کسی کی بے عزتی بھی نہ ہوتی، کسی کی تذلیل بھی نہ ہوتی۔ تو یہ طریقہ ابہام کہتے ہیں چھپا ہوا پوشیدہ، ابہام پوشیدہ، یہ جو پوشیدہ بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا صیغہ استعمال کرتے تھے، عام بات کرتے تھے، اس لیے فرماتے تھے کہ شخص مخصوص، وہ جو مخصوص شخص ہے، آدمی ہے، کی ذلت نہ ہو، ذلت رسوائی مطلب وہ اس کی تذلیل نہ ہو، اور اس کے احساس غیرت کے جو احساس ہے، مطلب اس کی غیرت میں یا وہ شرمندہ نہ ہو، میں کمی نہ آ جائے۔ تو یہ تو پیراگراف میں نے پڑھ کے سنایا۔ اب اس میں جو واحد جمع جو الفاظ یا متضاد ہیں یا مذکر مؤنث ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیں ذرا، پہلے کا متضاد جو ہے وہ بعد ہے، صحیح ہے، اور موقع کا مواقع یہ جمع ہے، صحیح ہے۔ اگر کوئی آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ردائے مبارک بچھا دیتے تھے، کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی، بری، تو اس کا جو متضاد ہے وہ ہے اچھی، تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہ فرماتے، بلکہ صیغہ تعمیم کے ساتھ فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں، بعض لوگوں کی یہ عادت ہے۔ تو عادت کی جمع عادت ہے یا عادات بھی ہے، صحیح، یہ دونوں ہے، اس کی جمع عادتیں اور عادات، یہاں پہ میں نے اس کو منشن کر دیا۔ پھر آگے کہ شخص مخصوص کی ذلت نہ ہو، صحیح ہے، اور اس کی ذلت کی معنی ہے تذلیل نہ ہو، اور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آ جائے۔ ویلکم بیک دوستوں، ابھی جو سوال ہے اس کے جواب وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ طریقہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ ہوگا کہ ہم پہلے سبق کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے، سبق کو پڑھنے کے بعد یہ ہوگا کہ ہم اس میں سوالات لکھیں گے ایسے رو بیس، اور پھر ان سوالوں کے جواب اس پیراگراف سے نکالنے کی کوشش کریں گے، اور پھر یہاں پہ میں ایک سوال کا طریقہ سمجھاؤں گا، آپ لوگوں نے اسی طریقے سے باقی سوالوں کا وہ پیٹرن بنا کے ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے کمنٹ میں، تو ہم دیکھیں گے کہ آپ لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں نے 4 سوال اس میں سے نکالے ہیں، آپ اس طرح کئی اور بھی سوال نکال سکتے ہیں، لیکن یہ جسٹ میں پریکٹس کے لیے کروا رہا ہوں کہ آپ کی پریکٹس ہو، اور پھر آپ کو پیپر میں کوئی مشکل نہ ہو، اور آپ کو اس سبق کے سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ تو اس کے لیے میں نے صرف 4 سوال لکھے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہی 4 آئیں، اسی طریقے سے اور بھی آ سکتے ہیں، لیکن آپ پیراگراف کو سمجھ لیں اور پھر اس میں اس طرح کے سوال نکال کے خود اس کے جواب لکھیں، تو آپ کی ایک طرح کی پریکٹس ہوگی۔ جی تو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 میں نے لکھا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق متفقہ بیان کیا تھا؟ مطلب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ تو یہاں پہ آتے ہیں سوال پر کہ یہاں پہلے پیراگراف میں تو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جو مدت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے تھے، ان سب کا متفقہ بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے، اور کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے۔ تو دیکھو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پہلا جواب ہمارا بن گیا۔ اب دوسرے سوال پر آتے ہیں، ابھی اس کو لکھنے کا طریقہ بھی دیکھیں گے، لیکن چلو میں یہ 3 سوال اور آپ کو کروا دیتا ہوں پریکٹس کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام یا مصافحت میں کیا معمول ہوتا تھا؟ تو اس کا جواب ادھر آپ لوگوں نے سبق بھی پڑھا تھا، اس پیراگراف پہ آتے ہیں تو اس کو غور سے دیکھتے ہیں۔ تو معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ خود پہلے سلام و مصافحہ فرماتے۔ اب یہاں پہ کان میں بات کرنے کی جو ہے نا وہ کا ذکر ہے، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، مطلب ہم یہاں سے جواب یہاں تک یہ لکھ لیں گے، صحیح ہے، اور پھر اس کو چھوڑ دیں گے کہ وہ شخص جھک کر کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے، یہ الگ بات ہے، تو اس کو نہیں لکھتے۔ پھر یہاں پہ آتے ہیں کہ مصافحہ میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ تو یہ اگلا حصہ اس جواب کا ادھر سے یہاں تک ہی ہو جائے گا۔
تو یہ دوسرے جواب کا وہ ہم نے حصہ نکال لیا. اب آتے ہیں تیسرے سوال پہ. مجالس حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجالس صحبت میں ناگوار بات کس طرح برداشت فرماتے؟ اب ظاہر بات ہے یہ پیراگراف نمبر 3 کو اگر آپ لوگ غور سے پڑھیں تو اس کا طریقہ جو ہے نا یہاں پہ ذکر ہے. اور ہاں اگر یہاں پہ آ جائے کہ کوئی واقعہ تحریر کرے تو پھر یہاں پہ آپ کو واقعہ بھی ملے گا. مجالس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے اور اس کا اظہار نہ کرتے. کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے. یہاں تک یہ جواب ہو گیا. لیکن اگر سوال میں آئے کہ واقعہ تحریر کرے تو پھر واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا. جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دو ڈالے. یہ واقعہ ہو جائے گا. تو یہاں سے پھر آپ کا اگر واقعے کی بات ہے تو پھر آپ یہاں سے یہاں تک لکھو گے. اگر سوال آ جائے کہ صرف برداشت کرنے کی بات تو پھر یہاں سے یہاں تک یہ آپ کا جواب ہو جائے گا. پھر سوال نمبر 4 ہے اگر کسی کی بات ناگوار لگتی تو کس طریقے سے اظہار فرماتے، کس طریقے سے بتاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہاں پہ ہیں کہ اگر کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہ فرماتے بلکہ صیغہ تعمیم کے ساتھ فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں، بعض لوگوں کی یہ عادت ہے. یہ طریقہ ابہام اس لیے فرماتے تھے کہ شخص مخصوص کی ذلت نہ ہو. اگر یہاں تک لکھنا چاہیے یا پورا لکھنا چاہیے تو بھی ٹھیک ہے. تو یہاں سے آپ کا وہ یہاں سے آپ کا سوال شروع ہوتا ہے جواب اور یہاں تک آپ کا جواب ہو جائے گا. تو چلے اب دیکھتے ہیں ان سوالوں کو مطلب اس کے لکھنے کا طریقہ وہ کیا ہوگا. تو میں اس کو مٹا دیتا ہوں. اب پہلا سوال جو ہے اس کا جواب ہم لکھ دیتے ہیں. تو باقی 3 سوال آپ لوگ خود لکھو گے. جی اسٹوڈنٹ، تو شروع کرتے ہیں. یہاں پہ آپ لوگوں نے ہیڈنگ دینی ہے بلو مارکر سے. تو یہاں پہ ہیڈنگ دو گے کہ سبق کا نام، مصنف کا نام، اور ادبی حیثیت. یہ 3 ہیڈنگ ہو جائیں گے آپ کے. صحیح ہے. سب سے پہلے یہ ہیڈنگ دیں گے کہ یہ سوال کس سبق سے ہے. تو یہ سوال جو سبق ہے جو ہے نا اخلاق نبوی سے ہے. اور مصنف کا نام جو ہے وہ ہے مولانا شبلی نعمانی. اور ادبی حیثیت ان کی جو ہے وہ سیرت نگار ہے، سیرت لکھتے ہیں. تو یہ ان کی حیثیت ہو گئی. یہ ادبی حیثیت. اب آتے ہیں اپنے وہ جو ہے نا جواب کی طرف. تو یہاں سے آپ ہیڈنگ دے سکتے ہو کہ متفق کا بیان، یہ بھی لکھ سکتے ہو، یا صحابہ رضی اللہ عنہ کا بیان. یہ آپ کا ہیڈنگ ہو جائے گا. اور یہاں سے پھر شروع کر لو گے حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ہند بن ابی حالہ. تو یہاں سے آپ لوگ اس طریقے سے اپنا جواب وہ پورا کر لو گے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آپ کا جواب ہو جائے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. ہم نے اس کو اچھی طریقے